جزاک اللہ خیر۔ اب میں آج کے اس اجلاس کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے مقرر جناب مولانا محمد عمران صاحب سلفی کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ جناب مولانا محمد عمران صاحب سلفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ حضرات علماء اکرام، حاضرین مجلس، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، قرآن مقدس سورہ مومن کی آیت نمبر 60 تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اس آیت کریمہ سے جو میرا عنوان بنتا ہے وہ ہے دعا کی اہمیت اور اس کے آداب۔ سامعین کرام، دعا یہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کا ہر فرد بشر محتاج ہے۔ ہر انسان اس دنیا کے اندر رہنے اور بسنے والا، ہر آدمی، ہر شخص دعا کا محتاج ہے، کیونکہ زندگی میں کہیں نہ کہیں اسے پریشانیاں، کہیں نہ کہیں اسے مشکلات، کہیں نہ کہیں اسے کٹھنائیاں آتی ہیں، اور ان ساری کٹھنائیوں کو دور کرنے کے لیے اسباب سے بالا تر ہو کر کے اللہ رب العالمین سے لو لگانا پڑتا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے کو استوار کرنا پڑتا ہے، اور اسی رشتے کو استوار کر کے ہم اللہ رب العالمین سے اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ دعا جسے ہم اور آپ اکثر و بیشتر کرتے رہتے ہیں، اس دعا کی اہمیت، اس دعا کی فضیلت قرآن مقدس اور احادیث کریمہ سے واضح ہے۔
میں نے سورہ مومن کی آیت 60 تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارا رب فرماتا ہے, تمہارا رب اعلان کرتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا کرو, مجھ سے مانگو, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا, میں تمہاری بات کو مانوں گا, میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا. آگے اللہ کیا فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں, یعنی دعا سے اعراض کرتے ہیں, دعا نہیں کرتے, سیدخلون جہنم داخرین, اللہ رب العالمین کہتا ہے اسے ہم جہنم کے اندر ڈال دیں گے, جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. معلوم ہوا کہ دعا عبادت ہے اور یہ عبادت اللہ رب العالمین کو پسند ہے, اللہ کو محبوب ہے. اس لیے ہر آدمی کو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے, اللہ سے لو لگانا چاہیے. اور جو دعا نہیں کرتا, اللہ سے مانگتا نہیں, اللہ سے سوال نہیں کرتا, اللہ کہتا ہے وہ استکبار کرتا ہے, وہ گھمنڈ کرتا ہے, وہ تکبر کرتا ہے, اس کے اندر انانیت ہے, اور اس انانیت کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا. اللہ سے گھمنڈ کرتے ہو, اللہ سے تکبر کرتے ہو, اللہ سے تکبر کرنے والے اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ٹھکانے جہنم رسید ہو جائیں گے. کیونکہ تکبر یہ تو انسانوں سے کرنا بھی برا عمل ہے. ہم اللہ رب العالمین سے تکبر کریں, اللہ سے گھمنڈ کریں, یہ تو سب سے بدترین اور سب سے برا عمل ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دعا کو عبادت قرار دیا. معلوم ہوا دعا عبادت ہے, اور عبادت عابد کے لیے کی جاتی ہے. عبادت اس کے لیے کی جاتی ہے جس کے لیے یہ عبادت بنائی گئی ہے. تو عبادت عابد کے لیے کی جاتی ہے, اور ہمارا عابد اللہ رب العالمین ہے, ہمارا عابد اللہ رب العالمین ہے, تو ہماری دعا کا بھی مستحق اللہ رب العالمین ہے. اگر اس دعا کو ہم کسی اور سے مانگتے ہیں, کسی اور سے دعا کرتے ہیں, تو اس دعا کے کرنے کی وجہ سے ہم شرک کے مرتکب ہو جائیں گے, اور اللہ رب العالمین اس چھوٹے سے عمل کو ہمارے سارے اعمال کے رائگاں کرنے کا باعث اور سبب بنا سکتا ہے. میرے بھائیوں, اسی مفہوم کو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. پھر راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے سورہ مومن کی آیت نمبر 60, اس کو تلاوت کیا. ذرا غور کیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیا. کیا نماز عبادت نہیں ہے؟ کیا روزہ عبادت نہیں ہے؟ کیا دیگر اور عبادتیں عبادت نہیں ہیں؟ ساری عبادتیں عبادت تو ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو بالخصوص عبادت کیوں قرار دیا؟ اس کو عبادت کیوں کہا؟ دوسری عبادت کے تعلق سے تو یہ نہیں کہا کہ فلاں یہ عبادت ہے, فلاں عمل یہ عبادت ہے. دعا کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دعا هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. تو اس حدیث جسے اللہ کے نبی نے فرمایا, اس حدیث پر غور کیجئے, اس حدیث کی گہرائی میں جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عبادتوں کا لب لباب جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ارشاد فرما دیا کہ دعا ہی عبادت ہے. کیونکہ دعا ساری عبادتوں کا لب لباب ہے. ساری عبادت, جو عبادتیں ہم کرتے ہیں, جن عبادتوں کو ہم کرتے ہیں, ان عبادتوں میں دعا کا بہت بڑا عمل دخل ہے. ایک نماز, پنجگانہ عبادت نماز, اس نماز کو ہم دیکھ لیں, نماز پر غور کریں. نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے. یہ تکبیر تحریمہ دعا ہے. اس کے بعد دعائے استفتاح یا دعائے ثنا پڑھتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایایا, اخیر تک یہ پوری کی پوری دعا ہے. سجدے میں جاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں, سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ بھی دعا ہے. غرض پوری کی پوری نماز یہ دعا ہی دعا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے, یعنی ہر عبادت کا لب لباب جو ہے وہ دعا ہے. اسی طریقے سے آپ حج میں دیکھ لیں, حج پوری کی پوری عبادت دعاؤں سے بھری پڑی ہے. دعائیں اس میں کی جاتی ہیں. ہر موقع پر صفا مروہ کے اوپر صفا پر چڑھے آپ نے دعا کی, طواف کیا, اس طواف کے تعلق سے جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہاں آپ دعا کر رہے ہیں.
تو معلوم ہوا کہ دعا تمام عبادتوں کا لب لباب ہے۔ میرے بھائیوں، دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت کا اندازہ لگانا ہے تو آپ قرآن مقدس کو پڑھیے، قرآن مقدس کی تلاوت کیجئے۔ قرآن مقدس کی شروعات سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور قرآن مقدس کا اختتام اور خاتمہ بھی دعا پر ہوتا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ آپ اس قرآن کریم کے ابتدا کو دیکھیے، قرآن کریم کے اختتام کو دیکھیے۔ اللہ نے قرآن کی ابتدا بھی کی تو دعا کے ذریعے سے کی، اور قرآن کا اختتام بھی کیا تو دعا سے کیا۔ اس سے زیادہ دعا کی فضیلت اور اہمیت پر کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ جس قرآن کو اللہ نے آخری کلام، جس قرآن کو اللہ نے پاک کلام اور اپنا کلام قرار دیا، وہ کلام دعا سے شروع ہوتا ہے اور دعا پر ختم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دعا کی فضیلت، دعا کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اٹھائیے، جس کے اندر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دعا اگر کوئی شخص نہیں کرتا اللہ سے، اگر کوئی شخص اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں ہے، تو ایسے آدمی سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ایسے آدمی سے اللہ غصہ ہوتا ہے، ایسے آدمی سے اللہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین سے مانگنا، اللہ سے سوال کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے اپنی مصیبت کو رکھنا، اللہ سے مشکل کشائی کرنا، اللہ سے حاجت روائی کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے کہ جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا، جو شخص اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ اسے ناراض ہوتا ہے، اللہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنی حاجت، اپنی مشکلات ساری کی سارے اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ کر کے اللہ سے ان میں آسانی پیدا کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ ہیں جس دعا کی اہمیت، جس دعا کی فضیلت کو سمجھتے نہیں، اور یہ دعا ہم اور آپ چند دنوں کے کرنے کے بعد ہم اس دعا سے روگردانی کرنے لگتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دعا کرتے ہیں، چند دن انہوں نے دعا کی، اللہ نے دعا بظاہر قبول نہیں کی تو دعا کرنے سے تھک جاتے ہیں، دعا کرنے سے روگردانی کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا، اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نیک لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں جس کو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور جو امام بخاری کی کتاب ادب المفرد کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص دعا کرتا ہے اور اس کے اندر کسی گناہ کو نہیں مانگتا، گناہ کو طلب نہیں کرتا، یا قطع رحمی کا سوال نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین اسے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز عطا کرتا ہے۔ ایک آدمی نے دعا کی، اس نے اللہ سے جائز سوال کیا، اس نے اللہ سے جائز باتیں مانگی، جائز چیزیں مانگی، تو اللہ رب العالمین اسے 3 چیزیں عطا کرتا ہے، 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز عطا کرتا ہے۔ اما ان یعجل، یا تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اللہ سے مانگا اے اللہ بیٹا دے دے، اے اللہ ہمارے روزگار میں برکت دے دے، اے اللہ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر دے، ہماری فیملی کو سکھی بنا دے۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اللہ نے اس کی دعا کو مان لیا، اور اس کے کاروبار میں برکت ہو گئی، اس کے بیٹے، اس کی اولاد ہونے لگی، اس کے گھر کے اندر سکون پیدا ہو گیا۔ لیکن اگر اس نے دعا کی، اللہ سے دعا کی، اولاد مانگا، اولاد نہیں ہوئی، بیٹا نہیں ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان یدخرھا لہ، اللہ رب العالمین اس کی دعا کی وجہ سے قیامت کے دن اس کے لیے ذخیرہ کر دے گا۔ یعنی قیامت کے دن جب اللہ سے ملاقات ہوگی اور دعا کرتا رہا دنیا کے اندر، تو اللہ رب العالمین اس دعا کی وجہ سے اس کو بہترین ثواب عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ اگر اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، ظاہری طور پر اس کی مانگی ہوئی مرادیں پوری نہیں ہوئی، تو تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے، کوئی بڑی پریشانی آنے والی ہے، کوئی مشکلات سے گھرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اس دعا کی وجہ سے اس کی مشکلات دور کر دیتا ہے، اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اس کے مصائب کو ٹال دیتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں
دعا کی وجہ سے 3 چیزیں ملتی ہیں اور تینوں میں سے کوئی ایک کا آدمی مستحق ہو سکتا ہے. یا تو مانگی ہوئی چیزیں مل جائیں گی, یا ذخیرہ آخرت ہوگا, یا اس کے لیے مصیبتیں ٹل جائیں گی جو اس کے اوپر مصیبتیں آنے والی ہیں. تو میرے بھائیو, ہم دعا کریں, اللہ سے مانگے, اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں, اور اللہ سے گڑ گڑانے سے تھکے نہیں, اللہ رب العالمین سے مانگنے سے تھکے نہیں, کیونکہ اللہ رب العالمین جو شخص برابر مانگتا ہے, جو شخص اکتاتا نہیں ہے, جو شخص اکتاہٹ کا اظہار نہیں کرتا, اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس کی باتوں کو مان لیتا ہے. مثال کے طور پر دنیا کے اندر بھی آدمی جب کسی کے سامنے گڑ گڑاتا ہے, بار بار کوئی چیز پیش کرتا ہے, تو مجبور ہو جاتا ہے آدمی اس کی بات ماننے سے. اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے, اللہ رحیم و کریم ہے. وہ شخص, وہ اللہ, اس اللہ کے سامنے جو شخص آئے اور بار بار مانگے, اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے, اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے, اور اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. میرے بھائیو, ہم یہ نہ تصور کریں کہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, ہم بہت بڑے سیاکار ہیں, دنیا کی ساری غلاظتیں ہمارے اندر موجود ہیں, دنیا کی ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں, لہٰذا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا, اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا. ایسا سوچنے والے اللہ کی رحمت سے نا امید ہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ کی رحمت سے مایوسی کا اظہار نہ کرو, لگے رہو, اللہ سے مانگتے رہو, اللہ دے گا, اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا. مانگتے رہو میرے بھائیو, دعاؤں کے کرنے سے تھکنا نہیں چاہیے, اکتانا نہیں چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا. ارے شیطان اس سے بڑا گنہگار کون تھا, ابلیس لعین اس سے بڑا گنہگار کون تھا. اللہ کا حکم آیا کہ میرے بندے آدم کو سجدہ کرو, میرے بندے آدم کو سجدہ کرو. حضرت شیطان نے کیا کہہ دیا, اے اللہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے, اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے. آگ ہمیشہ اوپر کی جانب جاتی ہے, مٹی نیچے کی جانب آتی ہے. آگ کبھی مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتی, آگ مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتی. شیطان کے اندر گھمنڈ آ گیا, تکبر آ گیا, اور اللہ کا نافرمان ہو بیٹھا. اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا, حضرت آدم کو نکالا, اور پھر شیطان لعین اور مردود کو نکالا. شیطان نکلتے ہوئے ڈھٹائی کا اظہار کر رہا ہے, کہہ رہا ہے اللہ تو جنت سے نکال رہا ہے, نکال دے, اے اللہ جنت سے تو بھگا رہا ہے, بھگا دے, لیکن اے اللہ میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں, میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں, اے اللہ ہمارے سوال کو قبول کر لے, اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے, اے اللہ مجھے مہلت دے دے, اے اللہ مجھے ٹائم اور وقت دے دے کہ میں تیرے بندے کو بہکاتا رہوں, میں تیرے بندے کو گمراہ کرتا رہوں, میں تیرے بندے کو سیدھی راہ سے بھٹکاتا رہوں. اللہ نے کہہ دیا, جاؤ شیطان تم جاؤ, جاؤ ابلیس لعین تم جاؤ, تمہیں اجازت ہے, تمہیں اجازت ہے, تمہیں چھوٹ ہے. وقت تھوڑے وقت کے لیے نہیں, 10-5 دن کے لیے نہیں, مہینے بھر کے لیے نہیں, سال بھر کے لیے نہیں, جاؤ پوری دنیا جب تک قائم رہے گی, دنیا کے اختتام تک تمہاری چھوٹ ہے, جاؤ قیامت کی صبح تک تمہارے لیے چھوٹ ہے. تم میرے بندے کو بہکاتے رہو, میرے بندے کو گمراہ کرتے رہو, میرے بندے کو سیدھی راہ سے بہکاتے رہو, لیکن سنو, جو میرے مخلص بندے ہوں گے, جو میرے خالص بندے ہوں گے, جو میرے اوپر پختہ ایمان رکھتے ہوں گے, جن کا ایمان متزلزل نہیں ہوگا, جن کا ایمان ڈگمگاتا نہیں ہوگا, جو پختہ توحید کو ماننے والے ہوں گے, جو پختہ توحید پر عمل کرنے والے ہوں گے, کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے, کبھی تیرے بتائے ہوئے راستے پر نہیں آ سکتے, کبھی بھٹک نہیں سکتے. وہ تو وہی راستہ اپنائیں گے جو میرے نبی نے بتایا, جو میرے انبیاء نے بتایا. اللہ نے شیطان کی دعا قبول کر لی, اور شیطان کی دعا قبول کر کے اللہ رب العالمین نے اسے اجازت دے دی, اور ایک دن کے لیے نہیں, قیامت تک کے لیے اجازت دے دی. تو شیطان اللہ کا سب سے بڑا نافرمان بندہ تھا. اسی طریقے سے اللہ, کوئی ضروری یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا نیک آدمی ہے, پارسا ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, تقوی شعار ہے, پنجگانہ نماز پڑھتا ہے, تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے. انبیاء سے بڑا ولی, انبیاء سے بڑا پرہیزگار متقی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے انبیاء کی دعا کو بھی رد کیا, اللہ نے انبیاء کی دعا کو بھی ٹھکرا دیا. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا
ڈوب رہا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوبا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹی کی محبت جوش میں آئی، اللہ سے کہہ دیا، اے اللہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوبا جا رہا ہے، میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے برباد ہو رہا ہے، میرا بیٹا طوفان نوح کا شکار ہو رہا ہے، ہلاک ہو رہا ہے۔ اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو ہلاک نہیں کروں گا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل و عیال کو برباد نہیں کروں گا، اے اللہ میرا بیٹا ہی میرے سامنے برباد ہو رہا ہے اور تیرا وعدہ اے اللہ جھوٹا ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فوراً حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اے نوح انہو لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ فرما بردار نہیں ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے، اور اے نوح نافرمان بندے، کافر اور مشرک آدمی تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا نوح علیہ السلام کی دعا رد کی گئی۔ ہمارے نبی دنیا کے سب سے بڑے ولی، دنیا کے سب سے بڑے پرہیزگار متقی، جن کی اہمیت اور جن کا مقام اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے بالا تر ہے، جن کو اللہ سب سے بلند مقام قیامت کے دن جنت میں دے گا، مقام محمود دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہ سے 3 طرح کی دعا مانگی تھی، 3 دعائیں مانگی تھی، لیکن 3 دعاؤں میں سے 2 دعائیں اللہ نے قبول کر لی، ایک دعا اللہ نے رد کر دی۔ ہمارے نبی جو سب سے بڑے ولی، سب سے بزرگ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے، اللہ کے نبی کی دعا رد ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی دعا نہیں مانی جا رہی ہے، تو میرے بھائیوں یہ صاف ثابت ہو جاتا ہے کہ دعا سب کی سنی جاتی ہے اور سب کی رد ہوتی ہے۔ جائز دعا ہے، صحیح دعا ہے تو اس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، اور اگر کسی ناجائز طریقے سے دعا مانگا ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہم اور آپ دعا کرتے رہیں، اللہ سے گڑ گڑاتے رہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اللہ ہماری مدد کرے، اللہ ضرور مدد کرے گا۔ میرے بھائیوں یہ دعا کی چند فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی، موضوع تھا دعا کی اہمیت اور اس کے آداب۔ تو آئیے دوسرے نقطے کی جانب چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ دعا جب ہم کرتے ہیں تو دعا کرنے کے لیے کچھ اصول اور ضابطہ احادیث کریمہ کی روشنی میں واضح ہوتا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے معلوم ہے کہ مجھے آدھا گھنٹہ بولنا ہے، تو میں چند منٹ اپنی باتیں بیان کر کے ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ ضابطہ، یہ اصول معلوم ہوتا ہے کہ جب دعا کرنے کے لیے آدمی بیٹھے تو کیا کیا کرے، کن کن چیزوں کو دعا کرنے کے وقت فالو کرے، اپنائے۔ تو سب سے پہلی چیز، دعا کرنے کے لیے جب آدمی بیٹھے تو اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، خالص اللہ سے دعا ہونی چاہیے۔ اللہ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ سے دعا کرو خالص خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ رب العالمین کو اپنا پروردگار، اللہ رب العالمین کو اپنا رب مان کر کے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے تو خلوص اور للہیت کے ساتھ کی جائے۔ خلوص اور للہیت کے ساتھ دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ ہی سے دعا کی جائے، کسی اور سے دعا نہ کی جائے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ردیف بنا کر کے کہیں لے جا رہے ہیں، اسی راستے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو سکھاتے ہیں، اے عبداللہ ابن عباس اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك۔ اے عبداللہ ابن عباس مانگو تو اللہ سے مانگو، سنو پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو پوری دنیا کے لوگ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اور پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اگر فائدہ پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو دعا کرنے کے آداب میں سے پہلا یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ دعا کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ استقبال قبلہ،
قبلہ کی جانب استقبال، قبلہ کی جانب رخ کر کے دعا کیا جائے تو بہتر ہے۔ غزوہ بدر کا وہ واقعہ یاد کیجئے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوئے، قبلہ رخ ہو کر کے سجدہ ریز ہوئے اور اللہ سے کہا اے اللہ یہ تھوڑی سی جماعت، یہ مختصر سی جماعت اگر آج ناکام ہو گئی، نامراد ہو گئی تو اے اللہ زندگی بھر اور قیامت کی صبح تک اے اللہ اس دنیا کے اندر تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، تیرا کوئی پوجنے والا نہیں ہوگا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا قبول کر کے آپ کی مدد کی اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی، مسلمان کامیاب اور کامرہ ہوئے۔ اسی طریقے سے تیسرا ادب، دعا کرتے وقت تیسری چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب دعا کرنے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ اس کے بعد اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود کا نذرانہ پیش کریں۔ اس کے بعد ہم اپنے لیے دعا کریں، اپنی گناہوں کی معافی تلافی کریں اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے مانگیں، اس لیے کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے، جلدی بازی میں نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے اللہم اغفر، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ رحم فرما دے، اور اس کے بعد جلدی بازی میں دعا کرتا ہے۔ اس کے بعد نبی کے پاس آ کر کے سلام کرتا ہے تو نبی کہتے ہیں ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے تم نے بہت جلد بازی سے کام لیا، جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ستائش بیان کرو، اس کے بعد نبی پر یعنی میرے اوپر درود پڑھو، اس کے بعد مانگو، اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرے گا۔ تو دعا کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی بڑائی کبریائی بیان کریں، اس کے بعد نبی پر درود پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں اور دعا کا خاتمہ کریں تو اسی طریقے سے کریں، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، اس کے بعد نبی پر درود پڑھیں اور اس کے بعد دعا کا اختتام کریں۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ جامع قسم کی دعا کی جائے، ایسی دعا کی جائے جن کے اندر جامعیت پائی جائے، تھوڑے سے الفاظ میں بہت ساری باتیں کہی جائے، اور یہ خاصیت ہم اور آپ کی زبان میں نہیں آ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو الفاظ میں دعائیں کی ہیں وہ الفاظ بڑے ہی جامع اور معنی ہیں، ان الفاظ کے ذریعے سے تھوڑے سے الفاظ ہیں اور بہت ساری چیزوں کو اس میں مانگا گیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم، مجھے 6 چیزوں پر دیگر انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، ایسے کلمات بولنے کی استطاعت اور صلاحیت دی گئی جن کلمات کے ذریعے سے ہم بہت ساری چیزوں کو مانگ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم جامع کلمات، وہ کلمات جو نبی نے سکھایا ہے، ان کلمات کو کے ذریعے سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ پانچویں اور آخری چیز جو میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ دعا کرنے میں جزا اور فضا نہ کریں اور اعتدا اور حد سے تجاوز نہ کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں دعا کرتے ہیں تو خوب چلا چلا کر کے دعا کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں سنا رہے ہیں بلکہ کسی اور کو سنا رہے ہیں۔ جزا فضا نہ کریں یا چلا چلا کر کے دعا نہ کریں، اعتدا اور حد سے تجاوز نہ کریں، یہ دعا کی شکل اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ سے تضرع کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ دعا کرو اور خفیہ انداز میں دعا کرو، چلا کر کے دعا نہ کرو، اس لیے کہ اللہ سینے کے راز کو جانتا ہے۔ جو تم دعا کر رہے ہو اللہ کو معلوم ہے، اللہ رب العالمین کو پتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، میرا بندہ مجھ سے کیا طلب کر رہا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے جب دعا کرو تو گریہ وزاری کے ساتھ اور خاموشی میں کرو۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا، حد سے تجاوز کیسے ہوتا ہے؟ حد سے تجاوز کی کتنی قسمیں ہیں؟ حد سے تجاوز کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلا یہ کہ چلا کر کے دعا کیا جائے، خوب چلا کر کے دعا کیا جائے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی کے ساتھ ہم کہیں جا رہے تھے، راستے میں پہنچے تو ہم نے دعا کی اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تیز آواز میں، بلند آواز میں کہنا شروع کر دیا، بلند آواز میں بولنا شروع کر دیا۔
نبی نے کہا اے میرے صحابہ تم کسی بہرے کو نہیں سنا رہے ہو، تم اللہ کو سنا رہے ہو، لہٰذا تم اپنے نفسوں میں اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین سے پوشیدہ اور خفیہ انداز میں دعا کرنی چاہیے۔ اعتداء اور حد سے تجاوز کی ایک دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی دعا کرے تو دعا میں کسی چیز کو خاص کر لے، خاص کر کے دعا کرے، تو یہ خاص کر کے دعا کرنا صحیح نہیں ہے۔ جہاں عموم پایا جاتا ہے، جہاں عام انداز میں دعا کی جا سکتی ہے، وہاں عموم کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے پائے کے صحابی ہیں، ان کے بیٹے ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ تو مجھے جنت عطا فرما، اے اللہ تو مجھے جنت عطا فرما، اور جنت میں دائیں جانب والا سفید محل عطا فرما۔ اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو جنت عطا فرما، اور جنت سے میں جو دائیں جانب والا محل ہے سفید کلر کا اسے عطا فرما دے۔ ان کے والد محترم سنتے ہیں تو کہتے ہیں اے میرے بیٹے اللہ رب العالمین سے صرف اور صرف جنت کا سوال کرو، جنت مل جائے یہی تمہارے لیے بہت ہے، صرف اور صرف جنت کا سوال کرو، صرف جنت مانگو، یہ نہ مانگو کہ اللہ تو فلاں جگہ کا فلاں علاقہ عطا فرما دے، فلاں جگہ کا فلاں محل عطا فرما دے، فلاں چیز عطا فرما دے۔ اللہ کو جو دینا ہوگا اللہ رب العالمین دے گا، لہذا جنت عطا فرما، جنت کے لیے سوال کرو اور اللہ سے کہو اے اللہ تو مجھے جنت عطا فرما دے، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر کے اے اللہ تو اپنی بنائے ہوئے بہترین ٹھکانے جنت کو عطا فرما دے۔ تو ان ساری چیزوں کا دعاؤں میں خیال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور سارے آداب ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے وقت درکار ہے اور وقت نہیں ہے کہ بیان کیا جائے، پھر کبھی موقع سے انشاءاللہ دعا کے آداب کے تعلق سے تفصیلی بحث کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ تو ہماری جائز خواہشات کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے اندر اتحاد پیدا فرما دے، بار الہ ہمارے مسلم بھائی جس علاقے میں بھی، جس ملک میں بھی یا دنیا کے جس خطے میں بھی اے اللہ پریشان حال ہیں، اے اللہ مسائل اور مشکلات میں مبتلا ہیں، مصیبت میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ ان کی مصیبت کو ٹال دے، اے اللہ انہیں ان کے دین پر آزادی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو برما کے مسلمانوں پر رحم فرما دے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما دے، اور اے اللہ دنیا کے جتنے خطے میں مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اے اللہ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے، اے اللہ ظلم و تشدد کرنے والوں کو صحیح سمجھ عطا فرما دے، اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو اے اللہ تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔